السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. ہر اتوار کو ہم اپنے خانقاہ معشوقیہ میں جس طرح غوث پاک سرکار کے خطبات بیان کرتے ہیں، آج بھی ہم غوث پاک سرکار کا خطبہ بیان کریں گے. مجلس نمبر ہے 32 اور آج ہے 12 جنوری 2025 اور 11 رجب المرجب 1446 ہجری ہے. اور غوث پاک سرکار جس وقت اپنے خانقاہ میں بیان کیے تھے مجلس نمبر 32، وہ ہے جمعہ کا دن، صبح کا وقت، 21 جمادی الثانی 545 ہجری. خانقاہ غوث پاک کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. مجلس نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ اور تقریر کے بعد آپ نے فرمایا کہ حکم کی تعمیل کر اور ممنوع سے باز آ اور ان تکلیفوں پر صبر کر اور نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کر کہ تیرا نام بیدار اور کارگزار رکھ دیا جائے گا. اپنی سستی و کوشش، اپنی صحیح اور کوشش کر کے اپنے عمل کے دروازے پر حاضری میں تکلف برتنا چھوڑ کر حق تعالیٰ کے حق تعالیٰ سے توفیق کا خواہاں ہو. تجھ سے کام لینے والا تو وہی ہے، اسی سے مانگ اور اسی کے حضور میں عاجزی کر کے طاعت کے اسباب و سامان تیرے لیے مہیا فرما دے. کیونکہ جب وہ تجھ سے کوئی کام لینا چاہے گا تو اس کے لیے تجھ کو تیار کر دے گا. یعنی غوث پاک سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ تو اپنے ذکر، اذکار، نوافل کے ذریعے اللہ تک قریب پہنچ، ایسا قریب پہنچ کہ اللہ تعالیٰ تیرے کو ایک دن اس کا جو کام ہے، دین کا کام، تیرے سے لے گا. یہ فرما رہے غوث تجھ سے کام لینا چاہے گا تو اس کے لیے تجھ کو تیار کر دے گا. جب تم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، دن بدن جب اس کا ذکر اذکار کرتے نوافل سے فرائض ادا کرتے ہوئے، تقوی پہ چلتے ہوئے تو اس کو راضی کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک دن تم سے کام لیں گا. جس طرح آج امام سے کام لے رہا اللہ، مؤذن سے کام لے رہا، ایک مفتی سے، حافظ سے، عالم سے، پیروں سے جیسا کام لے رہا، اصلاح کرنے کا، مخلوق کو فیض پہنچانے کا کام، لوگوں کو تعلیم دینے کا کام، ان کی اصلاح کرنے کا کام. تو جو اللہ جن سے لے رہا کام، یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں. تو اسی طرح تم بھی اگر ایسا ذکر اذکار کرتے اللہ کے قریب پہنچیں گے تو تم سے بھی ایک دن کام لیں گے. جہاں تو کھڑا ہے وہاں سے لپکنے کا حکم تو اس نے تجھ کو دیا ہے، اور جہاں سے وہ ہے وہاں سے توفیق کو تیری طرف متوجہ وہ کر دے گا. حکم تو ظاہر ہے اور توفیق باطن ہے. یہ معصیتوں کی ممانعت امر ظاہر ہے. یعنی معصیتوں کی ممانعت، گناہوں سے بچنے کی، معصیتوں کی ممانعت امر ظاہر ہے، اور ان سے پرہیز ہونا باطنی امر ہے. یعنی ان سے پرہیز کرنا اندر سے، ہمارے باطنی بولتے اندر کا جو حال ہے اس سے روکنا ہے اپنے، باطنی امر ہے. اس کی توفیق سے تو تعمیل احکام کو مضبوط تھام سکتا ہے، اور اسی کی حفاظت و بچاؤ سے تو معصیتوں کو چھوڑ سکتا، اور اسی کی طاقت سے تو تکالیف پر صبر کر سکتا ہے. یعنی باطن سے ہی ہے جو کچھ بھی ہے، ظاہر کچھ بھی نہیں ہے. تم کو اندر سے، دل سے، دماغ سے صبر کرنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اگر تکلیفیں دیا تو اس کو صبر کرنا ہے، پریشانیاں مصیبتیں اس کو صبر کرنا ہے،
اور جو گناہوں کے موقعات ہے اس کو بھی تم اندر سے برداشت کرنا ہے، روکنا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو بھی باطن سے کرنا ہے، گناہوں کو بھی روکنا ہے تو باطن سے، تکلیف بھی آ رہی تو باطن سے صبر کرنا، تکالیف پر صبر کر سکتا ہے، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے توفیق و اعانت کا سوال کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ توفیق عطا فرما اور میرے کو ہمت عطا کرنا ضروری ہے، عقل و ثبات اور نیت خیر و پختگی لے کر اور مجھ پر الزام قائم کرنا چھوڑ کر اور میرے متعلق حسن ظن رکھ کر میرے پاس آقا، اس وقت میری باتیں تمہارے لیے مفید ہوں گی، حسن ظن رکھ کر میرے پاس اس وقت میری باتیں تمہارے لیے مفید ہوں گی اور تم ان کا مطلب سمجھ سکو گے، یعنی غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں یہ چیزیں عمل کرو، تم اپنے باطن کو صبر کرو، باطن سے تکلیفات تو صبر کرو اور عبادتیں کرو اور اس کا قرب حاصل کرو، جب یہ ہوا تو تم میرے پاس آؤ، یعنی مطلب ہے کہ تم اور نکھر جائیں گے میرے پاس آنے کے بعد، یعنی اور تم کو تعلیمات ملیں گے، حسن ظن رکھ کر میرے پاس آؤ، اس وقت میری باتیں تمہارے لیے مفید ہوں گی، یعنی یہ تمام یہ چیزیں کرنے کے بعد تمہارا دل ایک نرم ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، تو جب غوث پاک سرکار فرمائیں گے تعلیمات تو تم کو اثر ہوئے گا اس سے پہلے اثر نہیں ہوتا، کسی کو بھی رستہ چلتے پکڑ کے لا کے بٹھا کے آواز اگر سنا تو اس کو کیا اثر ہوگا؟ نہیں ہوتا، تو اس کو پہلے ذکر اذکار عبادتوں کا شوق لگانا، وہ جیسا وہ ذکر اذکار کرتے ہیں گا اس کا دل نرم کی طرح مائل ہوئے گا، تو اس کے بعد اثر ہوئے گا ہمارے غوث پاک سے، اور تم ان کا مطلب سمجھ سکو گے۔ آئے مجھ پر الزام قائم کرنے والے، جس حال کے اندر میں ہوں کل سب کو ظاہر ہو جائے گا، میری حالت کا مدعی بن کر تو میرا مقابلہ مت کر کہ تیرا ظرف اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتا، بس تیرا قلب دب جائے گا اور تو مغلوب ہو جائے گا، دنیا کی صلاح و فلاح و تربیت کے بوجھ میرے سر پر ہیں اور آخرت کے فکر و اعمال و مجاہدے کے میرے بوجھ میرے قلب پر، اور حق تعالی شانہ کی معرفت و محبوبیت و مشاہدہ کے بوجھ میرے باطن پر، پھر کوئی ہے مددگار اور ہے کوئی جو میری طرف قدم بڑھائے اور اپنی جان پر کھیل جائے۔ الحمدللہ میں حق تعالیٰ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوں، دیکھو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوں، سمجھدار بنو اور اہل اللہ کے ساتھ حسن ادب ملحوظ رکھو، یعنی سمجھدار بنو اور اہل اللہ والوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، یعنی ان کے ساتھ اچھا خیال رکھو کہ بدگمانی مت رکھو، مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ والے ہیں وہ دکھتے نہیں، سیدھے سادے رہتے، سیدھے کپڑوں، تو اس پہ بعض لوگ ایک دم تانے کس دیتے، برا بھلا بول دیتے، تو ان کے اندر کا حال نہیں معلوم، بہت سے لوگ وہ اللہ کے مقرب بندے رہتے، وہ اللہ والے رہتے، تو ان کو نہیں معلوم ہوتا، یہ بعض لوگوں کو کچھ بھی بول دیتے، بولنے سے ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، ان کا نقصان ہو جاتا بولنے والوں کا۔ سمجھدار اللہ کے حسن ادب ملحوظ رکھو کہ وہ دنیا بھر کے چیدہ افراد ہیں، وہ ممالک اور باشندگان زمین کے کوتوال ہیں، انہی کی وجہ سے زمین محفوظ ہے، ورنہ اے منافق، یعنی اللہ والوں کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہوا، جس میں ولی ہے، قطب ہے، ابدال دیگر اور کئی طبقات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو یعنی دوست بنا کر زمین پر ان کو رکھا ہوا ہے، تو ان کے تعلق سے برا ظن رکھنا گناہ ہے اور بید بھی ہے، ورنہ اے منافقو، اے دشمنان خدا و رسول اور اے دوزخ کے ایندھن بننے والو، تمہاری ریاکاری و نفاق اور شرک سے تو
کیا ہوتی ہے. یعنی بعض لوگ ریاکاری اور نفاق جو دلوں میں رکھتے، بغض جو رکھتے، شرک سے تو حفاظت کیا ہوتی ہے. یا اللہ مجھ پر اور ان پر سب پر تو توجہ فرما. یا اللہ یعنی ایسے لوگوں سے آپ دعا فرما رہے ہو سے پر، یا اللہ بچا ہم کو ان لوگوں سے بھی، اور ہم کو بھی بچا ان کو. یا اللہ مجھ پر اور ان پر سب پر توجہ فرما. یا اللہ بیدار فرما دے مجھ کو بھی اور ان کو بھی، اور رحم فرما مجھ پر بھی اور ان پر بھی. ہم سب کے قلب اور اعضاء کو اپنے لیے فارغ کر لے. یعنی ہمارے دلوں کو، ہمارے اعضاء کو اپنی عبادتوں میں، یعنی اللہ کو بول رہے ہیں کہ عبادت میں لگا دے. ہمارے دلوں کو، ہمارے اعضاء کو اپنے لیے فارغ کرنے، اور مشغولیت کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. تو بس اعضاء تو دنیا کے کاموں میں بال بچوں کے لیے رہیں، اور نفس آخرت کے لیے، اور قلب اور باطن خاص تیرے لیے رہے. قلب اور باطن یعنی دعا مانگ رہے، قلب اور باطن یعنی اندر کا اور دل، یہ تیرے لیے. یعنی عبادت تسوی میں مزہ آئے گا اللہ کی، تیرے لیے رہے. آمین. پھر پیراگراف بدل. صاحبزادہ تیرے کیے کچھ بھی نہیں، تیرے کیے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، اور تیرے کیے بغیر چارہ بھی نہیں. تجھ سے تنہا سے تو کچھ ہو نہ سکے گا، اور تیری موجودگی کے بغیر چارہ بھی نہیں. پس تو ہمت اور صحیح سے غفلت نہ کر. اب رہا کام، سو جس کا کام ہے وہ خود تجھ سے کرائے گا. اور تو محنت مزدوری کے دروازے پر جا کھڑا رہے، یہاں تک کہ مالک تجھ کو تعمیر کے کاموں میں لگا دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تو اپنا کام کر، نمازیں پڑھ، عبادت کر، روزہ رہ، صدقہ دے، خیرات دے، تعظیم کر، بزرگوں کے پاس جا، نیک عمل کر، عبادتیں کر، ذکر کر، راتوں پہ کر، دن میں کر. یہ تیری مزدوری ہے. ورے جیسا ایک مزدور جانے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد اس کو شام میں اس کی مزدوری ملتی، صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد رات میں اس کو مزدوری ملتی. تو اسی طرح تو کرتے رہے، تیرا اجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. مزدوری کے دروازے پر جا کھڑا رہے، یہاں تک کہ مالک تجھ کو تعمیر کے کام میں لگا دے اور عمارت پوری کرا لے. تو اور توفیق ایسے ہی ہیں کہ تو گویا معمار ہے. تو توفیق گویا کام لینے والا مستری اور کام والا مالک اللہ جل ہے. یعنی کام ایک مالک ہی لیں گا نا گھر بنانے کا کام، تو اس کے بعد میں اجرت دیں گا انہیں کام میں. تو اللہ نے مثال دے رہے ہیں اللہ کی، تو بندگی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تیرے کو ایک صلہ دیں گا. اس لیے تجھ کو اپنی طاعت کی طرف لپکنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اب رہی توفیق، تو وہ اس کی طرف سے آئے گی. یعنی تم کوشش کرتے رہو، ایک دن توفیق ہو جائے گی. تجھ پر افسوس، تو نے اپنے نفس کو مخلوق کے خوف انہی کی توقع کا قیدی بنا دیا. اس کے دونوں پاؤں سے ان بیڑیوں کو دور کر کے وہ اپنے پروردگار کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے حضور مطمئنہ بن جائے گا. دنیا اور دنیا کی شہوتوں، عورتوں اور ہر اس چیز کے متعلق جو دنیا میں ہے، اس کو بے رغبت بنا لے. یعنی اتنے تمام چیزیں جتنے دیکھ رہے ہیں نفس بہکانے کے، اسے بے رغبت ہو جاؤ. رہو مگر بے رغبت رہو. پس اگر تقدیر میں اس کے لیے ان چیزوں سے کوئی چیز مقدر ہوئی ہوگی، تو تیرے قصد اور تلاش کے بغیر اس کے پاس خود آ جائے گی. یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو لکھ دیا نعمتیں، وہ تو مل کے رہنے والی ہے، کسی حال ملنے والی ہیں. جو تم چاہ رہے ہیں، جو جائز ہے، جو حلال ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ایک دن دیں گا، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے. تیرے قصد اور تلاش کے بغیر اس کے پاس خود آ جائے گی. یعنی تم اس کو جا کے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے. کسی چیز کے بعد لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، چیز ہونا دنیا کی بہت قیمتی چیز بھی رہی تو اس کے پیچھے پڑ جاتے کہ میرے کو مل کے رہنا، تو وہ نہیں ملتی چیز. تو کیا کرنا، عقل مند لوگ کیا کرتے، اللہ والے کیا کرتے، چھوڑ دیتے اس کو، اللہ پہ چھوڑتے.
اگر اللہ میرے تقدیر میں میرے قسمت میں لکھا ہے تو ضرور ملیں گی، نہیں میرے تقدیر میں تو نہیں ملیں گی، تو اس پر مطمئن ہوتے اللہ والے۔ تو ہم سب کو اللہ کی دیے ہوئے چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیز نہیں مل رہی اس پر مطمئن ہونا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں بھی ملیں گی تو اللہ تعالیٰ ایک دن جنت میں تم کو ضرور دیں گا، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بس اگر تقدیر میں اس کے لیے ان چیزوں سے کوئی چیز مقدر ہوئی ہوگی تو تیرے خسر و تلاش کے بغیر اس کے پاس خود آ جائے گی، اور تیرا نام حق تعالیٰ کے نزدیک زاہد قرار دیا جائے گا۔ یعنی صبر کرنے والوں کے لیے کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ زاہد قرار دیا جائے گا، اور وہ تجھ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور مقسوم بھی ہاتھ سے نہ جائے گا۔ تو جب تک اپنے زور، اپنی طاقت اور ان چیزوں پر بھروسہ رکھے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، اس وقت غیب سے تیرے پاس کچھ نہ آئے گا۔ بس ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب تک جیب میں کچھ رہے گا غیب سے کچھ نہ آئے گا۔ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے، یعنی جب تک جیب میں رہے گا کچھ نہ آئے گا، اس کو خرچ کریں گے تو آئے گا نا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا۔ اللہ والے کیا کرتے تھے؟ اپنے پاس جتنا بھی آتا تھا سب لٹا دیتے تھے غریبوں میں کھلانا۔ آج جو بزرگوں دین کے پاس کیا ہے، جو لنگر چلتے، وہ لوگ غریبی میں بھی روز کا روز جب ملتا تھا ان کو محنت مزدوری، تو اس میں سے بھی لٹا دیتے تھے غریبوں پر۔ یعنی اسراف نہیں کرتے تھے، کھلاتے تھے پلاتے تھے لوگوں کو، اچھے سے اچھا کھلانا پلانا لوگوں کو، کسی کی مدد کرنا، جو بزرگوں کا طریقہ رہا۔ کیونکہ اللہ دینے والا ہے، ان کو یقین ہے، کامل یقین ہے۔ دنیا دار کو یقین نہیں رہتا۔ دنیا دار کیا کرتا؟ اس کو جمع کریں گے اور جمع کریں گے اور جمع کریں گے، تو غفلت میں ہے، وہ جمع کرتے 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 چھوڑ کے ایک دن چلے جاتا، تو اس کا جو کیا دھرا پورا ویسے رہ جاتا، یا تو کوئی اور کھا جاتے، وہ غلط اس میں چلے جاتا۔ تو عقل مندی یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رہا اس کا اظہار کرو کھل کے، اور اس کا استعمال کرو، جائز اور حلال کا جو مل رہا ہے اپنے والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اس میں تنگی مت کرو اور کنجوسی مت کرو۔ یہ بیان کر رہے ہیں غوث بغر، جتنا مل رہا ہے اس کو کھل کے خرچ کرو، اللہ دینے والا ہے ایک دن۔ اسراف نہیں کرنا ہے، غلط چیزوں میں خرچ نہیں کرنا ہے، اس کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور جب تک جیب میں کچھ رہے گا غیب سے کچھ نہ آئے گا، یعنی جب تک کہ بینکوں میں رہے گا کچھ نہیں۔ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اسباب پر بھروسہ رکھنے اور ہوس اور خواہشات اور عادات میں پڑے رہنے سے۔ ہم یعنی دعا مانگ رہے ہیں غوث بغر، ہم شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں تمام حالتوں میں، اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے اور تمام گناہوں سے، تمام آفات سے، تمام بلیا سے ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بچا، ہم گناہوں سے بچا، تمام آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھ، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پر مریدین متقدین جمع ہیں ان کی حاجتوں کو بھی پورا کر، اور جو پریشان ان کو دور فرما، اور جو بچیوں کی شادیوں کے لیے ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ تمام پریشان سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، اور ایمان پر ہمارے کو قائم و دائم رکھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے تمام سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غوث پاک سرکار کے بتائے ہوئے ان تعلیمات پر، حضرت معشوق ربانی سرکار جد امجد کی تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاسدین کی حسد سے، تمام دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما ہم تمام کو، اور جو حاجتیں لے کے آئے ان کی حاجتوں کو پورا کر، اور دین پر اسلام پر قائم اور دائم رکھ ہم تمام کو بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بلا الہ الا اللہ۔